السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سلمان اظہری دامت برکاتہ العالیہ ابھی بھی کوئی راحت کی خبر سننے کو نہیں مل رہی ہے۔ ان کو سابرمتی جیل ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پولیس کسٹڈی میں رکھا جائے اور موقع مل جائے ایسی پلاننگ کرنے کا کہ جس سے ان کے تعلق ایسی چیزوں سے جوڑے جائیں جس سے ان کا جیل سے نکلنا پھر مشکل ہو جائے تقریباً۔ جو مفتی سلمان اظہری صاحب کے ماشاءاللہ جو وکیل ہیں، جو لائرز ہیں، جو ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی رہا بھی ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹائم تک وہ جیل میں نہیں رہ پائیں گے، یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک جگہ سے ضمانت ملتی ہے تو دوسری جگہ کے لیے پوری تیاری کر دی جاتی ہے، تو یہ جگہ کلیئر ہوئی تو دوسری جگہ کے پرابلمز کریٹ کر دی جاتی ہیں۔ تو ہم سبھی لوگ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے جلد از جلد راستے کو آسان فرمائے، اور جو مشکلیں بڑھانے والے ظالم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم جتنا ہو سکیں دعا کریں، اور 3 کام ہیں جو اس موقع پر ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پولیس کسٹڈی جو ہے نا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب سے متعلق بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جس میں وہ بہت کمزوری کے عالم میں، ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت کمزور ہو، ایسے چل رہے ہیں وہ، ان کی چال میں بھی کمی نظر آ رہی ہے، جیسے کوئی تکلیف ہوتی ہے پیر میں، تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو جب مفتی سلمان اظہری صاحب پولیس کی کسٹڈی سے باہر آئیں گے، ضمانت مل جائے گی ان کو، تبھی کچھ پتہ چلے گا جب وہ خود بتائیں گے۔ لیکن دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو بہرحال کافی تکلیفیں اور کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، 3 کام اس موقع پر ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، ان حالات کو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر جتنے بھی ظالم لوگ مسلط ہیں آج، ان کو مسلط کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور حالات بدلتے کیسے ہیں؟ عمل سے بدلتے ہیں۔ اسی لیے ہم ساری چیزوں کو بھول جائیں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کریں۔ فائنینشلی اسٹرانگ بنائیں اپنے آپ کو، اپنا بزنس 1 نمبر کا، اپنی تجارت 1 نمبر کی، خوب آگے بڑھیں تجارت میں، بزنس میں، مال و دولت میں خوب آگے بڑھیں۔ تو فائنینشلی اپنے آپ کو خوب مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن عجیب صورتحال ہے کہ ایسے ماحول میں بھی ہمارے نوجوان اس بات کی فکر نہیں کر رہے۔ ابھی بھی آپ کو پٹیوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگ مل جائیں گے جو گھنٹوں اپنے برباد کر رہے ہیں چائے کی چسکیوں میں، موبائل میں میچ دیکھتے ہوئے، ایسے ہی گپے بازیاں کرتے ہوئے۔ تو فائنینشلی اپنے آپ کو مضبوط بنانا یہ بہت اہم ہے۔ آپ ایسے سمجھ لو 20 25 30 سال کے لیے ہم غائب ہو جائیں، یعنی محنت اس درجے کی ہم کریں کہ ایسے لگے کہ انڈیا سے مسلمان غائب ہو گئے، بالکل غائب۔ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے فائنینشلی مضبوط کریں اپنے آپ کو۔ دوسرا، ایجوکیشنلی مضبوط کریں اپنے آپ کو، اپنے اسکول بنانے کی طرف توجہ دیں، اپنے ایجوکیشن سینٹر بنانے کی طرف توجہ دیں، اپنے کالجز ہے نا، اپنے جو ہے میڈیکل کالج، یہ سب چیزیں بنانے کی طرف توجہ دیں۔ آپ کا بچہ ایجوکیشن سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ بھوکے رہ لو، فاقے کر لو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ APJ عبدالکلام رحمۃ اللہ علیہ جیسے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ہے نا، مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح، اسد الدین اویسی صاحب کی طرح اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ۔ تو دوسرا، فائنینشلی اپنے آپ، پہلا فائنینشلی مضبوط کریں، دوسرا ایجوکیشنلی مضبوط کریں، ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے، لیکن مسلمانوں کی کوئی ایک آواز نہیں ہے۔ مسلمانوں کا پولیٹکس میں دور دور تک کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے والے ہیں، جو ہے بھی تو وہ ڈر کے مارے بل میں گھس جاتے ہیں۔ تو پہلا فائنینشلی، دوسرا ایجوکیشنلی، تیسرا پولیٹیکلی اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اور دینداری تو پھر بیس ہے ہی، دین کے بغیر یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اگر آپ کا بزنس دین کے مطابق نہیں چل رہا تو بیکار، آپ کی ایجوکیشن دین کے مطابق نہیں ہو رہی تو بیکار، پولیٹکس آپ کی دین کے بغیر ہو رہی ہے بیکار۔ تو دین تو ہے ہی ہماری بنیاد، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس ان 4 چیزوں میں سے آج ایک بھی نہیں ہے۔ نہ دین ہے،
نہ پولیٹکس ہے، نہ بزنس ہے، نہ ایجوکیشن ہے. اسی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. اور یہ 4 چیزوں میں ہم مضبوط اگر نہیں ہوں گے تو مار ہی کھاتے رہیں گے، دھتکارے ہی جاتے رہیں گے، ہمارا خون پانی کی طرح ہی بہایا جاتا رہے گا، ہمارے حقوں کو اسی طرح سے مارا جاتا رہے گا. اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بھول جاؤ کون کیا کر رہا ہے. اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کتنے مضبوط ہیں. ہم ان 4 چیزوں میں زیرو ہیں. ایسی کتنی قومیں ہیں، کتنی ایسی برادریاں ہیں جو اتنی سی ہیں، گنتیوں میں، انگلیوں پہ شمار کر لو آپ ان کو، لیکن ان 3 چیزوں میں وہ مضبوط ہیں. تو آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر کیسا ان کا نام ہو رہا ہے. اسی لیے رونا حالات کا، رونا حکومت کا، رونا وقت کا، رونا اور چیزوں کا چھوڑ کر ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 چیزوں کی طرف توجہ دیں. مجھے امید ہے کہ یہ باتیں میری آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.